چلے محمد مہدی، پہلے تو اس پہ کریکشن میری کر دیجیے گا کہ آپ کا نام محمد ہی ہے کہ نہیں. پھر دوسری بات کہ آپ صحیح احادیث میں آ گیا نا، اہل سنت کے پاس صحیح میں موجود ہے، دیگر کتب میں موجود ہے، تو وہ اس پہ نہیں جھگڑ رہے کہ مہدی نام کا کوئی شخص نہیں ہوگا اور وہ امام نہیں ہوگا. یہ بھی مان رہے ہیں کہ وہ امام ہوگا، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نام محمد مہدی ہے. تو اسی وضاحت کے ساتھ دیگر ائمہ کا نام کیوں نہیں آ گیا؟ تو وہ مان لیتے، بات ختم ہو جاتی. میں آپ سے عرض کر چکا ہوں نا، ان کی جو امام مہدی کو مانتے ہیں نا، یہ مجبوری ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ پیدا ہوں گے، اگر یہ ان کا جو ہے نا متولد ہونا مان لیں تو ان کو پچھلے 11 ماننے پڑیں گے. جو بنا انہوں نے بٹھائی ہے نا، مثال کے طور پر خلافت کی، یہ بنا اصل میں بٹھائی انہوں نے کہ لوگ جو ہے رسول خدا کے بعد انتخاب کریں گے اور یہ اس طرح سے نظام چلے گا. لیکن یہاں پر آ کر یہ پھنس گئے کہ بھائی اب جو ہے لوگوں کا معاملہ اللہ نے ختم کر دیا، اب اللہ نے ذمہ لے لیا اپنے پاس، تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے دے دیا لوگوں کو. تو انہوں نے جو بنا بٹھائی ہے نا، اس بنا میں خود پھنسے ہوئے ہیں. اگر تو اللہ کے رسول سیدھی کامن سینس کی بات ہے، جب آپ کو اتنی حدیثیں سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کرے گا، وہ یہ کرے گا، وہ فلاں کرے گا، وہ اس طرح کرے گا، اگر وہ آئے ظہور کرے تو اس کی بیعت کرنا، اگر پیٹ کے بل رینگ کر جانا پڑے تو اس کے پاس جانا. تو جو رسول آپ کو آخری زمانے والوں کو اتنی وصیتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کو اتنی پریشانی ہے کہ اویس ربانی کے بتا دے کہ بھائی آپ کے وقت کا امام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے. اللہ کے رسول کو اتنی پریشانی ہے کہ فاروق تیجانی صاحب کو پتا ہو کہ اس کے امام کا نام کیا ہے، جب وہ ظہور کرے تو اس کی بیعت کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. اتنی پریشانی آخری زمانے کے لوگوں کے لیے رسول خدا کو ہے. تو اپنے بات کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ لوگ جانے اور وہ جانے، یعنی آؤٹ آف سینس کوئی بنا ہی نہیں ہے اس چیز کی. یہ کام آپ آج نہیں کر سکتے، جس طرح سے امام مہدی آپ نہیں بنا سکتے، اسی طرح رسول خدا کے بعد بھی آپ نہیں بنا سکتے. یہ معاملہ سارا اللہ کا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. اب جو ہے بہت سے جو ہے نا میں نے موقع دیے ان کو کہ اپنے دلائل دے دیں، بجائے دلائل ملنے کے پرسنل اٹیک ہوئے بھرا لیے. جامع المسانید والسنن، یہ حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت خلیفتی من بعدی. پہلے سے یہ ہے کہ جملہ کہ تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیری اور میری مثل ایسی ہے کہ جیسے موسیٰ اور ہارون کی، لیکن اس کے بعد نبی نہیں. اس کے بعد جو ہے یہ دوسری حدیث ہے کنز المال. وہ وقت یاد کریں کہ وانذر عشیرتک الاقربین. آپ اس کی تفاسیر پڑھ لیں کہ جب پہلی دعوت ذوالعشیرہ ہوئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا پروگرام کیا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں سب کو بلوایا ہے اور رسول خدا نے دعوت دی ہے اگر تم میری دعوت پر لبیک کہو گے، میرا ساتھ دو گے، میرے مشن میں میرے ساتھ ہوگے. یہ پورے اہل سنت اور شیعہ تمام اس بات کے گواہ ہیں کہ رسول خدا بار بار پکارتے رہے، بار بار امیر المومنین اٹھتے رہے. پھر امیر المومنین کو رسول خدا نے کہا کہ علی انت خلیفتی فی حیاتی و بعد مماتی. تو میری زندگی میں میرا خلیفہ ہے اور میرے بعد میرا خلیفہ ہے. رسول خدا نے دعوت ذوالعشیرہ کے دن ہی مولا علی کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا. اور اس کے بعد مختلف مقامات پر جب تبوک پر جا رہے تھے، یہ بھی احادیث موجود ہیں، مجھے پتہ نہیں یہ پڑھتے کیوں نہیں ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس حدیثیں، ٹھوک بجا کے حدیثیں. کہاں ہیں آپ کے پاس حدیثیں؟ آپ کے پاس حدیثیں ہوتی تو آپ قیاس کا سہارا لیتے. آپ کے پاس حدیث ہی نہیں ہے، آپ نے اپنے مقصد کی چیزیں اٹھا رکھی ہیں. ہمارے پاس ہے تمام کے تمام، کیونکہ ہمیں میسر آئے ہیں 12 امام، ہم نے ان سے دین لیا ہے. ہمارے پاس ہے تمام کی تمام فقہ کی، ہمارے پاس ہے تمام کے تمام علوم، آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کبھی بھی جو چیز بناتے ہیں بناتے ہیں، اس کے پیچھے دلیل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اب وہ ساری گفتگو میں آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. آپ اپنے پروگرام میں جائیں گے نا، علماء بیٹھے ہوں گے، ان سے سوال کیجیے گا کہ یہ حدیث کس کے لیے ہے، کہ سد باب والی کے بھائی دروازے جو ہے سوائے علی کے بند کر دیے جائیں گے. سب علماء سے پوچھیے گا تو آپ کو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. اور یہاں پر میں نے ایک چیز نکال رکھی ہے کہ میں تیجانی صاحب کو بطور جو ہے نا پیش کروں. یہ چند دلائل ہیں کہ ایک تو یہ آپ کا جو ہے نا نیٹ پتہ نہیں کیوں بند ہو جاتا ہے. اس میں یہ ثابت ہے جو محدثین لکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا گھر مسجد کے ساتھ تھا ہی نہیں. اور جو وہ بات کریں نا، وہ گزرگاہ کی بات ہے کہ وہ گزرنے والی جگہ دروازہ نہیں تھا، خلا جس کو یہ کہہ رہے ہیں، کھوکھا جس کو یہ کہہ رہے ہیں، وہ ایک چھوٹا سا گزرگاہ نہیں. کھوکھا اور فرق ہے نا. کھوکھا نہیں، ان کا گھر پہلے یہ ثابت کریں کہ وہاں تھا. یہ تو چیلنج ہے کیونکہ میں نے دیکھ لیا ابھی، کیونکہ جو انہوں نے بات کہی تو اب جو آپ اس پہ پروگرام کر لیں، ان سے ٹائم لے لیں. آپ جب یہ آئیں گے نا، یہ ثابت کر کے دیں گے کہ گھر ان کا وہاں پر تھا، کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا کی اور امیر المومنین ان کے لیے خاص یہ چیز تھا، ان کا گھر تھا، کیونکہ وہ کھلتا ہی دروازے میں اندر تھا ہی مسجد کے اندر، باہر اس طرف اس کا تھا ہی نہیں. اسی لیے رسول خدا نے فرمایا تھا، بلکہ اللہ کا حکم تھا، کیونکہ پوچھا گیا کہ بھئی تمام دروازے بند کر دیے جائیں. اور امیر المومنین واحد وہ شخصیت ہے، روایتوں میں موجود ہے کہ حالت جو جنوبی حالت میں مسجد میں آ سکتے تھے، یہ اعزاز اور کسی کو نہیں تھا، یعنی وہ اتنے پاک اور مطہر تھے. یہ کمپیریزن دیکھیں، میں یہاں پر جب آتا ہوں نا، میں کسی کے ساتھ وہ نہیں ہے. دیکھیں جو حقیقت بات وہ ہے، الحمدللہ ہم سب کی قدر کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، کسی کو کوئی ٹارگٹ کرنے یا ایسا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن امیر المومنین کی جہاں تک فضائل کی بات ہے، ان کے علم کی بات ہے، تو آپ سوچیں ذرا کہ دلیل دینے سے پہلے کہ ہم کیا رہے ہیں، سن رہے ہیں.